کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےعزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےعزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو مردہ آباد اور زندہ آباد سے بے نیاز ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا، بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ موتو قبل ان تموتو۔ چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے واسطے سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بات، میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی۔ جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا۔ میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کے لگا، ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے، بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا۔ ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے، اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے۔ جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے، دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا، تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے۔ وہ مشہور تھے اپنے حلم، بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ایسے ایک عرب سردار گزرا، معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی، کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا، میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں، دربار لگا، عرب سردار تھا بہت بڑا، دربار لگا ہوا، تو کہتا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا۔ تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ واذ نعلاک من جلد البعیر، کیوں بھائی تجھے یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، پہلا وار تو خطا گیا، کہ سبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر۔ تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہنے لگا، سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر
جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت السلام۔ تو وہ یہ بار بھی خالی گیا تو پھر کہنے لگا فجد لی یبن ناقصۃ بمال۔ او گندی ماں کے بیٹے، مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا؟ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا، پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی یبن ناقصۃ بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا بھئی اس کو 3000 دے دیا جاتا۔ اللہ، تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی وانی لأطمع منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔ کہا اچھا بھئی 3000 اور دے دو۔ تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگا ٹھہر جا ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں۔ سألت اللہ ان یبکیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کیا، 10,000 اور دے دو اس کو۔ باتیں ہی رہ گئیں، باتیں ہی رہ گئیں۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے۔ تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے۔ اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلام مت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر۔ اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو۔ نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ پھوکیں بھی نہیں، ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے۔ یہ تو ہے نا
ترجمہ, لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا. کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا, باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو. بے نیاز اور صمد اللہ, حیاؤں والا اللہ, کفر کو مہلت دیتا آیا, شرک کو مہلت دیتا آیا, بت پرستی کو مہلت دیتا آیا. نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی. جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا, زنا فیشن بن گیا, عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں, مرد آوارہ ہو گئے, تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا. اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے. مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے. ان کی تو اتر گئی تھی, وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. ان کی تو اتر گئی تھی, وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں, اپنے اللہ کو روک لوگے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لوگے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تم سے پہلوں نے جھٹلایا, تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا. کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو. مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے, ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کے تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان, ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں, مہنجو داڑو کی تہذیب, ہڑپا کی تہذیب, یہ تو میرے دیش کے اندر ہے, مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا. مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے, اردن جانے کی, ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کھنڈر بتا رہے ہیں. میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ نافرمان ہوئے. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی. ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر. جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو, تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو. لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں. باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو, یہ تم کیا کام کرتے, تم کیسے بے حیا ہو, تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین. اس ظالموں, تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب 2 آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں. اور 5واں زلزلہ. پہلے آیا زلزلہ, پھر آئی فرشتے کی چیخ, پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش, پھر ان کے چہرے, ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی, اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود مصومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. عجیب بات بتاؤں, پتھروں پہ نام لکھ کے تھے, یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا, یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا, تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر. اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے, فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح. ابھی نہیں, ان موعدہم الصبح, جب صبح کا چاندنا ہوگا
तो इन पर अजाब आएगा। लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, कहने लगे नहीं 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 नहीं, सुबह बड़ी दूर है, अभी लाओ अभी लाओ। तो जवाब में फरिश्तों ने कहा अलैसा सुब्ह बिक़रीब, सुबह भी तो करीब ही है। अलैसा सुब्ह बिक़रीब इन्न मौइदहुम सुब्ह, अलैसा सुब्ह बिक़रीब, ये कुरान की आयत है। फरिश्तों ने कहा बस 3-4 घंटे की बात है, निकलो। फलम्मा अताहा अमरुना, फिर अल्लाह का अम्र आया। कहाँ है अल्लाह? क्या हमारा क्या पढ़े लिखा दौर है, साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है, प्लेटें हिलती हैं, अल्लाह वेला बैठा हुआ है। हाँ हाँ वापस आओ वापस आओ। अकल की परस्तिश ने यूनान को क्या दिया? रब की परस्तिश ने दिया जो भी दिया। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी से सेहरे बंदे हैं, जिसके भी बंदे हैं। वही इज्जत की सीढ़ियों पर चढ़ा है जिसने अल्लाह रसूल के गुलामी कदम भरा है, जिसने उनकी चौखट को चूमा है, वही दुनिया और आखिरत में सुरखुर हुआ है। बेहया मुआशरा टूट जाता है और बेहयाई नंगी होके नाच रही है। क्या हैरत की बात है कि नंगे नाच स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं और देखने वाले मजे से बैठे देख रहे हैं। तो क्या मेरे अल्लाह को गैरत ना आएगी? मैं ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम के इलाके में फिरा हूं। 300 मील का इलाका है, और आजकल उसको कहते हैं। पूरी पट्टी पे फिरा हूं। वो सारा पहाड़ी इलाका है, इस्लामाबाद के पहाड़ों में सब बड़े नहीं छोटे छोटे खूबसूरत पहाड़। चलते चलते एकदम बीच में नशेब आता है और यूं जमीन 300 मील तक बैठी हुई नजर आती है। अरबी जुबान में बैठी चीज को गौर कहते हैं। ये जमीन कैसे बैठ गई? जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उठाया और उठाकर ऊपर से जमीन पर मारा, तो वजनी चीज जब जमीन पर गिरती है तो दाएं बाएं जमीन नीचे बैठ जाती है। इस ताकत से वो बस्ती जमीन पर गिरी कि 300 मील तक सारी जमीन बैठ गई। तो लूत अलैहिस्सलाम सुबह निकले। निकलना था कि पहले ज़लज़ला आया, ज़लज़ला आया, फिर फरिश्ते की चीख आई, फिर पत्थर बरसने लगे। तो चीखो पुकार। लूत अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा था पीछे ना मुड़ के देखना, पर अल्लाह का फैसला हो चुका था कि इसका भी सर टूटना है। तो चलते 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 उसको नहीं रह सकी, जरा यूं इतनी को गर्दन टेढ़ी हुई थी तो ऊपर से पत्थर आया और उसे भूसा बना के फेंक दिया। तो मेरे भाइयों, हम सब खतरे की लपेट में हैं। बारी लग चुकी है, नंबर पर नंबर, नौबत पर नौबत। ये होगा, या लोग तौबा करेंगे या अल्लाह की निशानियां खुल के आएंगी। जब ये होगा, जब ये होगा, जब मेरी उम्मत गाने बजाने को फ्रेश, जो कौमें गाने बजाने में डूबती हैं वो हलाक हो जाती। चलो मैं कहता हूँ, और जो पूरा कुरान भी पुरानी किताब और हदीसें भी पता नहीं है कि नहीं है। कितना एक तबका है जाहिलों का जो ये भी कहता है, इकबाल को तो मान दो तुम्हारा शायर मशरिक है, हकीमुल उम्मत का लक़ब पाया है। 1996 में इंडोनेशिया जमात में गया था, तो वहां का जनरल हबीबी था मुसलमानों का लीडर। उससे मुलाकात पर उसने कहा कि आपके शायर इकबाल की पोएट्री को हमने अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके अपने नौजवानों में जज्बा पैदा किया। मैंने कहा हमारी कौम तो उसकी कदर न कर सकी, 100 समंदर पार की कौम उसकी शायरी से इनकलाब ले आए। और इन्हें गानों से ही फुर्सत कोई नहीं। तो इकबाल ने क्या कहा था? तुझको बताता हूं कि तकदीर उम्म क्या है, तुम्हें बताऊं मैं कौमों के उरूज ज़वाल की कहानी। शमशीर सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। जब वो उठती हैं इज्जत के जीनों पर तो नेजों की खड़खड़ाहट और तीरों की सनसनाहट और तलवारों की झंकार उनका नगमा होता है। और जब वो जिल्लत के गढ़ों में गिरती हैं और पस्तियों में गिरती हैं तो फिर तानसेन उनका बड़ा आदमी बन जाता है, फिर तानसेन के कसीदे पढ़े जाते हैं, फिर गुलकारों को फनकार बनाया जाता है, फिर नाचने वालियों को फनकारा बनाया जाता है। हाय 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 हाय, 6 लाख को क्या जवाब दोगे? पाकिस्तान के अवाम के को 3 हस्तियों का सामना है, सारी दुनिया को 2 का सामना, एक अल्लाह का एक उसके रसूल का। पाकिस्तान वालों को 3 का सामना है, एक अल्लाह का, एक उसके रसूल का और एक उन 6 लाख का जिनकी हड्डियों पर इस मुल्क को तामीर किया गया। वो मासूम बच्चे
جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھی۔ بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو۔ یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھن کھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گے، اور میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے۔ چاہو تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پس پیا، اور میں تو پس پیا، وہ دن نبی پس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ اور اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ تم اس کے سینے پر وار کرو تو میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، اتنی سنگدلی سے یہ بات۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کیا، نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ اس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا،
ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس سے ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ دو دو پتھر باندھنا بھول گیا۔ آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو، کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں آپ کو بنی اسرائیل کا ایک عجیب اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا سخت مزاج، گناہوں میں ڈوبا ہوا، غصے میں آ کر اس نے ایک قتل کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں 99 لوگ قتل ہو گئے۔ سوچئے 99 جانیں لے لی، لیکن ایک دن اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ گناہ کرتے کرتے بھی دل کبھی نہ کبھی جاگ ہی جاتا ہے۔ اس نے سوچا کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ وہ ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا اور پوچھا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہیں؟ اس عابد نے جواب دیا 99 قتل، تمہاری کوئی معافی نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں آیا اور اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے قتل 100 ہو گئے، لیکن اس کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ اس بار وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس نے پوچھا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی موقع ہے؟ عالم نے فرمایا تمہارا اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اس نے ایک نصیحت بھی کی، کہا اس بستی کو چھوڑ دو، یہاں برائی کا ماحول ہے، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرو۔ وہ شخص روانہ ہو گیا۔ 100 قتل کرنے والا اب اللہ کی طرف سفر کر رہا تھا، راستے میں ہی اس کی موت آ گئی، وہ زمین پر گرا، اس کی روح نکل گئی۔ اب فیصلہ ہونا تھا، عذاب کے فرشتے آئے اور رحمت کے فرشتے بھی آئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ 100 قتل کرنے والا ہے، رحمت والے کہنے لگے کہ یہ تو سچی توبہ کر کے نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا زمین ناپ لو، جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ زمین ناپی گئی، وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ جب زمین ناپی گئی اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ میرے بھائیو، 100 قتل، لیکن ایک سچی نیت نے سب بدل دیا۔ سوچئے ہمارا گناہ کیا ہے؟ کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی جھوٹ بول دیا،
کبھی کسی کا دل دکھا دیا اور ہم کہتے ہیں اب تو میری معافی نہیں ہوگی، یہ شیطان کی چال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یاد رکھو، گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے، مگر شرط ہے سچی توبہ، گناہ والے ماحول سے دوری اور واپس نہ جانے کا پختہ اور پکا ارادہ۔ آج اگر کوئی شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو یاد رکھے تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے، بس ایک قدم اٹھاؤ، باقی راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور مایوسی سے بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔